لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، کسی بھی عبادت کی ادائیگی سے قبل ہمیں اس عبادت کے احکام و مسائل سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی ادائیگی صحیح طریقے پر انجام دے سکیں اور دونوں جہاں میں اجر عظیم کے مستحق بنیں. اسی فکر کے پیش نظر عمرے کی ادائیگی کا طریقہ پیش خدمت ہے تاکہ ہم اس اہم عبادت کو صحیح طریقے پر انجام دیں. اگر کسی مسئلے میں فقہا و علماء کا اختلاف ہے تو میں نے اختصار کے مد نظر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن و حدیث کے دلائل سے مزین رائے کو اختیار کیا ہے. سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صاحب استطاعت کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا سنت ہے اور ایک سے زیادہ کرنا مستحب ہے. اگرچہ بعض علماء کے نزدیک صاحب استطاعت کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ عمرے کی ادائیگی واجب ہے، لیکن قرآن و حدیث میں وجوب کے واضح دلائل موجود نہ ہونے کی وجہ سے تحقیقی بات یہی ہے کہ عمرہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے، اور یہی جمہور علماء کا فیصلہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو دونوں عمروں کے درمیان سرزد ہوں، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پے در پہ حج عمرہ کیا کرو، بے شک یہ دونوں یعنی حج عمرہ غریبی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. گھر سے روانگی کے وقت 2 رکعت نفل ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے سفر کی آسانی کے لیے اور عمرے کے قبول ہونے کی دعائیں کریں. اپنی ضروریات کے سامان کے ساتھ اپنا پاسپورٹ یا اقامہ، ٹکٹ اور اخراجات کے لیے رقم بھی ساتھ لے لیں. مرد حضرات حسب ضرورت احرام کی چادر بھی لے لیں. عمرے میں 4 کام کرنے ہوتے ہیں. نمبر 1، میقات سے عمرے کا احرام باندھنا جو فرض ہے. نمبر 2، مسجد حرام پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کرنا جو فرض ہے. صفا مروہ کی سعی کرنا جو واجب ہے، اور سر کے بال مڈوانا یا کٹوانا جو واجب ہے. میقات اصل میں وقت معین اور مکان معین کا نام ہے. میقات زمانی پورے سال رات دن میں جب چاہیں اور جس وقت چاہیں عمرے کا احرام باندھ سکتے ہیں. لیکن بیہقی میں وارد ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے پیش نظر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 دن یعنی 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک عمرے کی ادائیگی کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، خواہ حج ادا کر رہا ہو یا نہیں. میقات مکانی وہ مقامات جہاں سے حج یا عمرہ کرنے والے حضرات احرام باندھتے ہیں میقات کہلاتے ہیں. میقات کے اعتبار سے پوری دنیا کی سرزمین شریعت اسلامیہ نے 3 حصوں میں تقسیم کی ہے. حرم، مکہ مکرمہ اور اس کے چاروں طرف کچھ دور تک کی زمین حرم کہلاتی ہے. اس مقدس سرزمین میں غیر مسلموں کا داخلہ حرام ہے. نیز ہر شخص کے لیے چند چیزیں کرنا حرام ہے، چاہے وہاں کا مقیم ہو یا حج عمرہ کرنے کے لیے آیا ہو، اسی لیے اس کو حرم کہا جاتا ہے. یہاں کے خود اگے ہوئے درخت یا پودے کاٹنا، یہاں کے کسی جانور کا شکار کرنا یا اس کو چھیڑنا، گری پڑی چیز یعنی لقطے کا اٹھانا.
حدود حرم کے اندر مستقل یا عارضی طور پر قیام پذیر یعنی اہل حرم کو عمرے کا احرام باندھنے کے لیے حرم سے باہر ہل میں جانا ہوگا۔ ہل میں سب سے زیادہ قریب جگہ تنعیم ہے، جہاں مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، جو مسجد حرام سے تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہل میقات اور حرم کے درمیان کی سرزمین ہل کہلاتی ہے، جس میں وہ چیزیں حلال ہیں جو حرم میں حرام تھیں۔ اہل ہل جن کی رہائش میقات اور حدود حرم کے درمیان ہے، مثلا جدہ کے رہنے والے عمرے کا احرام اپنے گھر سے باندھیں گے۔ آفاق حرم اور ہل کے باہر پوری دنیا کی سرزمین آفاق کہلاتی ہے۔ آفاقی حضرات جب بھی عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ جانا چاہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ شریعت اسلامیہ کی جانب سے متعین 5 میقاتوں میں سے کسی ایک میقات پر یا اس سے پہلے یا اس کے مقابل احرام باندھیں۔ احرام باندھنے سے پہلے طہارت اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں۔ ناخن کاٹ لیں اور زیر ناف و بغل کے بال صاف کر لیں۔ سنت کے مطابق غسل کر لیں، اگرچہ صرف وضو کرنا بھی کافی ہے، اور احرام یعنی ایک سفید تہمد باندھ لیں اور ایک سفید چادر اوڑھ لیں۔ تہمد ناف کے اوپر اس طرح باندھیں کہ ٹخنے کھلے رہیں، اور انہی 2 کپڑوں میں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور عمرے کی نیت کریں۔ اے اللہ، میں آپ کی رضا کے واسطے عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اس کے بعد کسی قدر بلند آواز سے 3 دفعہ تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور سب نعمتیں تیری ہی ہیں، ملک اور بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ احرام باندھ کر جو تلبیہ پڑھتے ہیں وہ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے مولا، تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اعلان کرا کے ہمیں اپنے پاک گھر بلوایا تھا، ہم تیرے در پر حاضر ہیں، حاضر ہیں اللہ، ہم حاضر ہیں۔ تلبیہ پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کا احرام بن گیا۔ اب سے لے کر مسجد حرام پہنچنے تک یہی تلبیہ سب سے بہتر ذکر ہے، لہذا تھوڑی بلند آواز کے ساتھ بار بار تلبیہ پڑھتے رہیں۔ غسل سے فارغ ہو کر احرام باندھنے سے پہلے بدن پر خوشبو لگانا بھی سنت ہے۔ چونکہ احرام کی پابندیاں تلبیہ پڑھنے کے بعد ہی شروع ہوتی ہیں، لہذا تلبیہ پڑھنے سے پہلے غسل کے دوران صابن اور تولیے کا استعمال کر سکتے ہیں، نیز بالوں میں کنگھا بھی کر سکتے ہیں۔ آج کل چند گھنٹوں میں آدمی میقات پہنچ جاتا ہے اور میقات پر کافی ازدحام بھی رہتا ہے، لہذا گھر سے روانگی سے پہلے ہی ہر طرح کی طہارت حاصل کر لیں۔ میقات پر پہنچ کر اگر موقع مل جائے تو غسل کر لیں، ورنہ صرف وضو کر کے احرام پہن لیں۔ احرام کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو اس سے احرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کپڑا اور جسم دھو کر غسل کر لیں، اور اگر احرام کی چادر بدلنے کی ضرورت ہو تو دوسری چادر استعمال کر لیں، لیکن میاں بیوی والے خاص تعلقات سے بالکل دور رہیں۔ عورتوں کے احرام کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے، بس غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر عام لباس پہن لیں اور چہرے سے کپڑا ہٹا لیں، پھر نیت کر کے آہستہ سے تلبیہ پڑھیں۔ عورتیں بالوں کی حفاظت کے لیے اگر سر پر رومال باندھ لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن پیشانی کے اوپر سر پر باندھیں اور اس کو احرام کا جز نہ سمجھیں۔ نیز وضو کے وقت رومال کھول کر کم از کم چوتھائی سر پر مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، لہذا وضو کے وقت خاص طور پر یہ سفید رومال سر سے کھول کر سر پر ضرور مسح کریں۔ اگر کوئی عورت ایسے وقت میں مکہ مکرمہ پہنچی کہ اس کو ماہواری آ رہی ہے
تو وہ پاک ہونے تک انتظار کرے، پاک ہونے کے بعد ہی عمرہ کرنے کے لیے مسجد حرام جائے۔ عمرے کی ادائیگی تک اس کو احرام کی حالت میں رہنا ہوگا۔ ایک اہم ہدایت، میقات پر پہنچ کر یا اس سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے، لیکن اگر آپ ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں اور آپ کو جدہ میں اترنا ہے، جدہ چونکہ حل میں ہے یعنی میقات پہلے رہ جاتی ہے، لہذا آپ ہوائی جہاز پر سوار ہونے سے پہلے ہی احرام باندھ لیں، یا ہوائی جہاز میں اپنے ساتھ احرام لے کر بیٹھ جائیں اور پھر راستے میں میقات سے پہلے باندھ لیں، اور اگر موقع ہو تو 2 رکعت بھی ادا کر لیں، پھر نیت کر کے تلبیہ پڑھیں۔ احرام باندھنے کے بعد نیت کرنے اور تلبیہ پڑھنے میں تاخیر کی جا سکتی ہے، یعنی آپ احرام ہوائی جہاز پر سوار ہونے سے پہلے باندھ دیں اور تلبیہ میقات کے آنے پر یا اس سے کچھ پہلے پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کے بعد ہی احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں۔ ایک اہم تنبیہ، اگر آفاقی یعنی میقات سے باہر رہنے والا بغیر احرام کے میقات سے نکل گیا تو آگے جا کر کسی بھی جگہ احرام باندھ لے، لیکن اس پر ایک دم لازم ہو گیا۔ ہاں، اگر پہلے ذکر کی گئی 5 میقاتوں میں سے کسی ایک پر یا اس کے محاذی یعنی مقابل پہنچ کر احرام باندھ لیا تو پھر دم واجب نہیں ہوگا۔ احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنے کے بعد یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ ممنوعات احرام مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے: خوشبو استعمال کرنا، ناخن کاٹنا، جسم سے بال دور کرنا، چہرے کا ڈھانکنا، میاں بیوی والے خاص تعلق اور جنسی شہوت کے کام کرنا، خشکی کے جانور کا شکار کرنا۔ ممنوعات احرام صرف مردوں کے لیے: سلے ہوئے کپڑے پہننا، سر کو ٹوپی یا پگڑی یا چادر وغیرہ سے ڈھانکنا، ایسا جوتا پہننا جس سے پاؤں کے درمیان کی ہڈی چھپ جائے، بدن سے میل دور کرنا، صابن کا استعمال کرنا، کنگھا کرنا۔ احرام کی حالت میں یہ امور جائز ہیں۔ غسل کرنا لیکن خوشبودار صابن کا استعمال نہ کریں، احرام کو دھونا اور اس کو بدلنا، انگوٹھی، گھڑی، چشمہ، بیلٹ، چھتری وغیرہ کا استعمال کرنا، احرام کے اوپر مزید چادر ڈال کر سونا، مگر مرد اپنے سر اور چہرے کو اور عورتیں اپنے چہرے کو کھلا رکھیں۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر سامان وغیرہ اپنے قیام گاہ پر رکھ کر اگر آرام کی ضرورت ہو تو تھوڑا آرام کر لیں، ورنہ وضو یا غسل کر کے عمرہ کرنے کے لیے مسجد حرام کی طرف انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ تلبیہ یعنی لبیک پڑھتے ہوئے چلیں۔ دربار الہی کی عظمت و جلال کا لحاظ رکھتے ہوئے دایاں قدم اندر رکھ کر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہو جائیں۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ جس وقت بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو اللہ تعالی کی بڑائی بیان کر کے جو چاہیں اپنی زبان میں اللہ تعالی سے مانگیں، کیونکہ یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا خاص وقت ہے۔ مسجد حرام میں داخل ہو کر بیت اللہ شریف کے اس گوشے کے سامنے آ جائیں جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے اور طواف کی نیت کریں۔ عمرے کی سعی بھی کرنی ہے، اس لیے مرد حضرات اتباع کر لیں، یعنی احرام کی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں موڈے کے اوپر ڈال لیں، پھر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کا بوسہ لیں، یا دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کر کے ہاتھوں کا بوسہ لیں
اور پھر کعبے کو بائیں طرف رکھ کر طواف شروع کر دیں۔ مرد حضرات پہلے 3 چکر میں اگر ممکن ہو تو رمل کریں، یعنی ذرا مونڈے ہلا کے اور اکڑ کے چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ کسی قدر تیز چلیں۔ طواف کرتے وقت نگاہ سامنے رکھیں، یعنی بیت اللہ آپ کے بائیں جانب رہے۔ طواف کے دوران بغیر ہاتھ اٹھائے چلتے چلتے دعائیں کرتے رہیں یا اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ آگے ایک نصف دائرے کی شکل کی 4-5 فٹ اونچی دیوار آپ کے بائیں جانب آئے گی، اس کو حطیم کہتے ہیں۔ حطیم دراصل بیت اللہ کا ہی حصہ ہے، اس میں نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسا بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا۔ اگر طواف کے بعد موقع مل جائے تو وہاں ضرور نفل ادا کریں۔ اس کے بعد جب بیت اللہ کا تیسرا کونا آ جائے جسے رکن یمانی کہتے ہیں، اگر ممکن ہو تو دونوں ہاتھ یا صرف دانا ہاتھ اس پر پھیریں، ورنہ اس کی طرف اشارہ کیے بغیر یوں ہی گزر جائیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے یہ دعا بار بار پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر حجر اسود کے سامنے پہنچ کر اس کی طرف ہتھیلیوں کا رخ کریں، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور ہتھیلیوں کا بوسہ لیں۔ اس طرح آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا۔ اس کے بعد باقی 6 چکر بالکل اسی طرح کریں۔ کل 7 چکر کرنے ہیں۔ آخری چکر کے بعد بھی حجر اسود کا استعلام کریں۔ اور طواف کے دوران کوئی مخصوص دعا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو چاہیں اور جس زبان میں چاہیں دعا مانگتے رہیں۔ اگر کچھ بھی نہ پڑھیں بلکہ خاموش رہیں تب بھی طواف صحیح ہو جاتا ہے۔ طواف کے دوران جماعت کی نماز شروع ہونے لگے یا تھکن ہو جائے تو طواف روک دیں، پھر جس جگہ سے طواف بند کیا تھا اسی جگہ سے طواف شروع کر دیں۔ نفلی طواف میں رمل یعنی ذرا اکڑ کر چلنا اور اتباع سنت نہیں ہے۔ نماز کی حالت میں بازوؤں کو ڈھکنا چاہیے، کیونکہ اتباع صرف طواف کی حالت میں سنت ہے۔ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو طواف کو روک دیں اور وضو کر کے اسی جگہ سے طواف شروع کر دیں جہاں سے طواف بند کیا تھا، کیونکہ بغیر وضو کے طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ طواف نفلی ہو یا فرض، اس میں 7 ہی چکر ہوتے ہیں۔ نیز اس کی ابتدا حجر اسود کے استلام سے ہی ہوتی ہے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر طواف کے چکروں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کم تعداد شمار کر کے باقی چکروں سے طواف مکمل کریں۔ مسجد حرام کے اندر، اوپر یا نیچے یا مطاف میں کسی بھی جگہ طواف کر سکتے ہیں۔ طواف حتیم کے باہر سے ہی کریں۔ اگر حتیم میں داخل ہو کر طواف کریں گے تو وہ معتبر نہیں ہوگا۔ اگر کسی عورت کو طواف کے دوران حیض آ جائے تو فوراً طواف بند کر دے اور مسجد سے باہر چلی جائے۔ خواتین طواف میں رمل یعنی اکڑ کر چلنا نہ کریں، یہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے۔ ہجوم ہونے کی صورت میں خواتین حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش نہ کریں، بس دور سے اشارہ کرنے پر اکتفا کریں۔ اسی طرح ہجوم ہونے کی صورت میں رکن یمانی کو بھی نہ چھوئیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ طواف سے فراغت کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آئیں۔ اس وقت آپ کی زبان پر یہ آیت ہو تو بہتر ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
اگر سہولت سے مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ مل جائے تو وہاں، ورنہ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ طواف کی 2 رکعت ادا کریں۔ طواف کی ان 2 رکعت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ ہجوم کے دوران مقام ابراہیم کے پاس طواف کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس سے طواف کرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ ادا کر لیں۔ طواف سے فراغت کے بعد قبلہ رو ہو کر بسم اللہ پڑھ کر 3 سانس میں خوب سیر ہو کر زمزم کا پانی پئیں اور الحمدللہ کہہ کر یہ دعا پڑھیں اگر یاد ہو: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ، میں آپ سے نفع دینے والے علم کا اور کشادہ رزق کا اور ہر مرض سے شفا یابی کا سوال کرتا ہوں۔ مسجد حرام میں ہر جگہ زمزم کا پانی بآسانی مل جاتا ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ صفا پر پہنچ کر بہتر ہے یہ کہ زبان سے کہیں: ابدأ بما بدأ اللہ بہ، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ۔ پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کی طرح ہاتھ اٹھا لیں اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، اور اگر یہ دعا یاد ہو تو اسے بھی 3 بار پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگیں۔ یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا خاص مقام اور خاص وقت ہے۔ دعاؤں سے فارغ ہو کر نیچے اتر کر مروہ کی طرف عام چال سے چلیں، دعائیں مانگتے رہیں یا اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ سعی کے دوران بھی کوئی خاص دعا لازم نہیں، البتہ اس دعا کو بھی پڑھتے رہیں: رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم۔ جب سب ستون جہاں ہری ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہیں کہ قریب پہنچیں تو مرد حضرات ذرا تیز رفتار سے چلیں، اس کے بعد پھر ایسے ہی ہرے ستون اور نظر آئیں گے، وہاں پہنچ کر تیز چلنا بند کر دیں اور عام چال سے چلیں۔ مروہ پر پہنچ کر قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں۔ یہ سعی کا ایک پھیرا ہو گیا۔ اس طرح مروے سے صفا کی طرف چلیں، یہ دوسرا چکر ہو جائے گا۔ اس طرح آخری و 7واں چکر مروے پر ختم ہوگا۔ ہر مرتبہ صفا اور مروے پر پہنچ کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعائیں کرنی چاہیے۔ سعی کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ افضل ہے۔ ماہواری کی حالت میں بھی سعی کی جا سکتی ہے، البتہ طواف ماہواری کی حالت میں ہرگز نہ کریں، بلکہ مسجد حرام میں بھی داخل نہ ہوں۔ یعنی اگر کسی عورت کو طواف کے بعد ماہواری شروع ہو جائے تو ناپاکی کی حالت میں سعی کر سکتی ہے۔ طواف سے فارغ ہو کر اگر سعی کرنے میں تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ سعی کو طواف کے بعد کرنا شرط ہے، طواف کے بغیر سعی معتبر نہیں ہوگی۔ صفا مروہ پر پہنچ کر بیت اللہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ نہ کریں، بلکہ دعا کی طرح دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں۔ سعی کے دوران نماز شروع ہونے لگے یا تھک جائیں تو سعی کو روک دیں، پھر جہاں سے سعی کو بند کیا تھا اسی جگہ سے شروع کر دیں۔ طواف کی طرح سعی بھی پیدل چل کر کرنا چاہیے، البتہ اگر کوئی عذر ہو تو ویل چیئر پر بھی سعی کر سکتے ہیں۔ اگر سعی کے چکروں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کم تعداد شمار کر کے باقی چکروں سے سعی مکمل کریں۔ خواتین سعی میں سب ستونوں جہاں ہری ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہیں کے درمیان مردوں کی طرح دوڑ کر نہ چلیں۔
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ طواف اور سعی سے فارغ ہو کر سر کے بال منڈوا دیں یا کٹوا دیں، مردوں کے لیے منڈوانا افضل ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوانے والوں کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا 3 مرتبہ فرمائی ہے اور بال کٹوانے والوں کے لیے صرف 1 مرتبہ۔ نیز اللہ تعالی نے اپنے پاک کلام قرآن کریم میں حل کرانے والوں کا ذکر پہلے اور بال کٹوانے والوں کا ذکر بعد میں کیا ہے، لیکن خواتین چوٹی کے آخر میں سے 1 پورے کے برابر بال خود کاٹ لیں یا کسی محرم سے کٹوا لیں۔ ایک خاص تنبیہ، بعض مرد حضرات چند بال سر کے ایک طرف سے اور چند بال دوسری طرف سے قینچی سے کاٹ کر احرام کھول دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسی صورت میں جمہور علماء کے نزدیک دم واجب ہو جائے گا، لہذا یا تو سر کے بال منڈوائیں یا اس طرح بالوں کو کٹوائیں کہ پورے سر کے بال کٹ جائیں۔ اگر بال زیادہ ہی چھوٹے ہوں تو منڈوانا ہی لازم ہے۔ سر کے بال منڈوانے یا کٹوانے سے پہلے نہ احرام کھولیں اور نہ ہی ناخن وغیرہ کاٹیں، ورنہ دم لازم ہو جائے گا۔ اب آپ کا عمرہ پورا ہو گیا، احرام اتار دیں، سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں۔ اب آپ کے لیے وہ سب چیزیں جائز ہو گئیں جو احرام کی وجہ سے ناجائز ہو گئی تھیں۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد اپنی طرف سے یا اپنے متعلقین کی طرف سے نفلی عمرے کرنا چاہیں تو حل میں کسی بھی جگہ مثلا تنعیم جا کر غسل کر کے احرام باندھیں، 2 رکعت نماز پڑھ کر نیت کریں اور تلبیہ پڑھیں، پھر عمرے کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق عمرہ کریں۔ کسی میت یا انتہائی بوڑھے یا ایسے بیمار شخص جس کی صحت کی بظاہر توقع نہیں ہے کی جانب سے بلا شبہ عمرہ بدل کیا جا سکتا ہے، لیکن صحت مند زندہ شخص کی جانب سے عمرہ بدل کی ادائیگی میں فقہا و علماء کا اختلاف ہے، البتہ احتیاط صحت مند شخص کی طرف سے عمرہ بدل نہ کرنے میں ہے۔ عورتیں مرد کی طرف سے اور مرد عورتوں کی طرف سے نفلی عمرے بدل ادا کر سکتے ہیں۔ واپسی کے وقت طواف وداع کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن صرف عمرے کے سفر میں طواف وداع ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حج کے مہینے یعنی شوال، ذی القعدہ یا ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں عمرہ کر کے اپنے گھر واپس چلا گیا اور حج کے ایام میں صرف حج کا احرام باندھ کر حج ادا کرے تو یہ حج تمتع نہیں ہوگا، کیونکہ جمہور علماء کے نزدیک حج تمتع کے لیے شرط ہے کہ وہ عمرہ کر کے اپنے گھر واپس نہ جائے۔ بعض لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ اگر کسی نے عمرہ کیا تو اس پر حج فرض ہو گیا، یہ غلط ہے۔ اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، یعنی اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ حج ادا کر سکے، تو اس پر عمرے کی ادائیگی کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوتا، اگرچہ وہ عمرہ حج کے مہینوں میں ہی ادا کیا جائے، پھر بھی اس کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوگا۔ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔